آداب، میں آغا خورشید خان۔ کل 30 اپریل کی رات پورے ہندوستان میں مسلمانوں نے خاموش طاقتور احتجاج کیا، جس میں گھروں، دکانوں، مساجد اور مدارس کی بتی گل کر دی گئی۔ یہ احتجاج کسی ہنگامہ یا شور شرابے کا نہیں تھا، بلکہ ایک مظاہرہ تھا جو اپنے جذبات، حقوق اور دستور کی حمایت میں کیا گیا۔ ہیش ٹیگ کے ذریعے اس احتجاج کو سوشل میڈیا پر بھی وسیع پیمانے پر پھیلایا گیا، جس سے عوامی سطح پر ایک مضبوط پیغام گیا کہ مسلمان دین، مذہب اور آئین کی حفاظت کے لیے متحد ہیں۔ بتی گل کا یہ عمل دراصل ایک علامات تھی کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے حقوق کو سلب کرنے والے ہر قانون کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا یہ پیغام گاؤں گاؤں تک پہنچا اور دیہاتی علاقوں میں بھی اس احتجاج کا اثر نظر آیا۔ یہاں مقصد صرف بتی گل کرنا نہیں تھا، بلکہ حکومت کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم زندہ ہیں، ہم ظالموں کی درندگی پر خاموش نہیں ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے لہو سے بھی چراغ جلائیں گے، لیکن ظلم کے اندھیرے کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ احتجاج ایک پرامن لیکن طاقتور آواز ہے۔ یہ خاموشی میں لپٹی ہوئی آواز ہے جو اندھیرے میں بھی جلتے ہوئے جگنو کی طرح چمکتی ہے۔ گھروں، گلیوں، محلوں اور شہروں میں جب چراغ بجھتے ہیں تو دلوں میں امید کے چراغ جلتے ہیں۔ اس خاموش احتجاج میں شامل لوگوں کا پیغام صاف اور واضح تھا: ہمیں وقف قانون 2025 منظور نہیں، ہمیں اپنے حقوق کی حفاظت کی اجازت دو، ہمیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دو۔ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کو لے کر مسلمانوں میں ایک شدید اضطراب پایا جا رہا ہے۔ اس ایکٹ کے ذریعے وقف کی ملکیت اور انتظامیہ میں حکومت کی مداخلت کے امکانات بڑھ گئے ہیں، جو مسلمانوں کے دین، مذہب اور آئین کے خلاف ورزی ہیں۔ یہ قانون نہ صرف مسلمانوں کے مذہبی اداروں پر حملہ ہے، بلکہ آئین کے تحت دبے ہوئے حقوق کی بھی پامالی ہے۔ بتی گل کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ حکومت کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بتی گل کر کے جو اندھیرا کیا گیا وہ اس بات کی علامت ہے کہ ایوان حکومت سے پاس ہونے والا وقف قانون بھی مسلمانوں کو اندھیرے میں رکھ کر مزید اندھیرے میں دھکیلنے کی موجودہ سرکار کی ناپاک سازش ہے۔ یہ کالا قانون ہمیں کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہے۔ یہ چیخوں کے بجائے خاموشی کا طوفان تھا، نعروں کے بجائے وقار کا مظاہرہ تھا، اور ظالم نظام کو ایک باوقار جھٹکا تھا۔ مسلمان اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ان کے آئین اور مذہبی حقوق کا تحفظ نہایت ضروری ہے، اور وہ اس کے لیے کسی بھی سطح پر آواز بلند کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ یہ احتجاج ایک نیا عزم اور حوصلہ تھا جو نہ صرف مسلمانوں کو اپنے حقوق کی لڑائی کے لیے بیدار کرتا ہے، بلکہ ہندوستان کے آئین اور شریعت کی حفاظت کے لیے بھی ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ ظالم کے خلاف انسانیت کا کارواں اب بیدار ہو چکا ہے۔ شکریہ۔